جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، تم نے تفصیل مانگی تو ہم نے اس کی تفصیل بھی بتا دی کہ یہ گائے نہ بہت بوڑھی ہو نہ بیکار ہو، زرد رنگ کی ہو جس کا رنگ دیکھنے والے کو بھلا لگے۔ خلاصہ یہ کہ گائے مکمل طور پر خوش رنگ اور چمکیلی ہو اور دیدہ زیب ہو۔ یہ تمام سوالات تم اللہ کے اس حکم کو ٹالنے کے لیے کرتے رہے، لیکن جب تمام جوابات مل گئے تو پھر جس طرح ہو سکا وہ گائے مہیا کی گئی اور اسے نہ چاہتے ہوئے ذبح کیا۔ اللہ کا بنی اسرائیل سے خطاب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کو یاد دلایا جائے کہ تم لوگ ہمیشہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو ملنے کے باوجود حق سے انکار کرتے رہے۔ اب ہمارا رسول جو رسول آخر ہے تمہیں پھر حق کی طرف بلا رہا ہے اور تم اپنی انہی عادتوں پر قائم ہو اور طرح طرح کی منافقانہ باتیں اور تعویلیں نکال کر پھر اپنی عادتیں دہرا رہے ہو، حالانکہ تم الہامی کتب میں اس نبی کے آنے کی پیشگوئیاں سن چکے ہو، پڑھ چکے ہو اور جو اس میں موجود ہے اور تمہیں علم بھی ہے۔ یہ سارا خطاب دراصل ایک طرف مدینہ بلکہ عرب میں موجود یہودیوں کی ہٹ درمی کا جواب ہے، تاریخ کے حوالے سے دیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ کیا اب ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے اسرائیل کی اولاد سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، نماز پر ہمیشگی کرنا، زکوٰۃ دینا، قتل مقاتلے سے بچنا، کسی کو بھی قتل نہ کرنا مگر چند لوگوں کے سوا۔ تم سب اپنے وعدے اور عہد سے پھر گئے ہو۔ اب تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہیں عذاب نہ دیا جائے اور یہ عقیدہ بنائے بیٹھے ہو کہ یہودیوں کو دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی بلکہ صرف چند روزہ سزا دے کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ساری بحث دراصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کرنا تھا جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی۔ ان شبہات کے جواب میں کہ یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، شک و شبہ، وہ ان خاص نکات پر کلام کیا گیا ہے۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان بحث مباحثے کے دوران گفتگو زیر بحث آیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پہنچے تو ہر طرف اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہو گئی۔ یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں آ کر فریب اور مکارانہ باتیں کر کے اپنے گھٹیا ذہنیت کا ثبوت دیتے تھے۔ مدلل طریقے سے مفصل طور پر گزرے واقعات اور حالات کی روشنی میں قرآن حکیم کی بحث اور مباحثے میں پڑے رہتے تھے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ابراہیم کا واقعہ پیش کیا کہ جب ابراہیم کو پیشوا بنایا گیا تو انہوں نے اللہ وحدہ لا شریک سے عرض کی، کیا میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ پھر کعبہ کو لوگوں کا مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا گیا اور لوگوں کو حکم دیا گیا کہ اسے مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی گئی کہ میرے اس گھر کا طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدے کے لیے پاک رکھو۔ ابراہیم اور اسماعیل نے گھر کی دیواریں بنائیں اور دعا کی، ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور جاننے والا ہے، ہمیں اپنا مسلم یعنی فرمان بردار متی بنا اور ہماری نسلوں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے اس عقیدے کی بھی نفی کی گئی کہ اگر یہودی ہوں گے تو فلاح پاؤ گے یا اگر عیسائی ہوں گے تو فلاح پاؤ گے۔ یہاں فرمایا گیا نہیں، مسلمانوں سے کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کی ہدایت پر جو ہم پر نازل ہوئی، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا۔ تحویل قبلہ کا حکم رجب یا شعبان کی 2 ہجری میں نازل ہوا، جس پر قبلہ تین میں ظہر کی نماز پڑھتے وقت تیسری رکعت میں وہی نازل ہوئی، اور آپ کی ابتدا میں جماعت کے تمام لوگوں نے اپنا رخ بیت المقدس سے کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا۔